لوگوں کو اللہ اور اللہ کے راستے سے دور لے کر چلے جائیں، باوجود اس کے کہ یہ صحیح معنوں میں علم بھی نہیں رکھتے، اس کو ہنسی مذاق سمجھ رہے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ رب العزت نے جو بہترین سال اس دنیا کے رکھے ہیں، وہ سال وہ ہیں جس میں جی رہا ہوں، میرے صحابہ زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد والے 100 سال اور اس کے بعد والے 100 سال، یہ چند 100 سال ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہتر ہونے کی پیشن گوئی فرمائی۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد آج تقریباً 1400 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، تو امت میں نت نئے فتنے اور نت نئی مصیبتوں کا ظہور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انہی مصیبتوں میں سے، انہی گناہوں میں سے ایک بہت بڑے گناہ جس کا آج کل چلن اتنا زیادہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اس کو کوئی معیوب بھی سمجھنا نہیں گوارا کر رہے، وہ ہے موسیقی۔ مختلف قسم کی محافل کے اندر، خوشی کی محفل ہو اس میں بھی گانا بجایا جاتا ہے، دوستوں یاروں کی محفل ہو اس میں بھی گانا بجایا جاتا ہے، جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کافی زیادہ تاکید سے منع فرمایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے رحمت للعالمین اور ہدایت کا ذریعہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور ساتھ ساتھ مجھے حکم دیا کہ ان امحق المزامیر، کہ میں جتنے لہو و لعب بجانے کے آلات ہیں، ڈھول ہیں اور جتنے یہ موسیقی کے آلات ہیں، میں ان سب کو توڑ کر ختم کر دوں۔ اسی طریقے سے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ بتوں کو بھی توڑ کر ختم کر دوں۔ یہ دو چیزیں توڑنے کے لیے اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فضولیات اور بکواس کو، لہو و لعب کو خریدتے ہیں، اس کے ساز و سامان کو خریدتے ہیں۔ کیوں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یہ اس لیے صرف خریدتے ہیں کہ گانے کی آوازوں کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ گانے اور موسیقی کی آواز کے ذریعے لوگوں کو اللہ اور اللہ کے راستے سے دور لے کر چلے جائیں، باوجود اس کے کہ یہ صحیح معنوں میں علم بھی نہیں رکھتے، اس کو ہنسی مذاق سمجھ رہے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ذلت والا عذاب تیار رکھا ہے۔ مہین کہتے ہیں ذلت، ایسا عذاب ہے جس میں ان کو اپنی بے عزتی اور اپنی ذلت خود محسوس ہوگی۔ اس طریقے کا اللہ رب العزت نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ہمارے یہاں وہ لوگ یا وہ ادارے یا وہ افراد جو انٹرٹینمنٹ کے نام پر بےہودگی اور بے حیائی کو پھیلا رہے ہوں، جو تفریح کے نام پر بیہودہ غلیظ گفتگو کر رہے ہوں اور ان چیزوں کو پھیلا رہے ہوں، ان کا انجام کیا ہوگا؟